نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ گزشتہ آیت میں کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ پل صراط پر گزرنے کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا تھا۔ اس آیت میں فرمایا کہ تمام مخلوق جو ہے وہ پل صراط پر سے گزرے گی، وہ کافر وہ ہوں یا گناہ گار مسلمان ہو۔ فرمایا کہ کفار اور گناہ گار جو مسلمان ہیں وہ جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا کہ جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی ہوگی، اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا رب العالمین چھوڑ دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ بعض گناہ گار مسلمان جو پل صراط سے ہی جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ، اللہ اکبر، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں اولیاء اللہ کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری اپنے عروج پر نظر آتا ہے، اور ان کی زندگیاں نیک اعمال کی کثرت سے بھری بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کو جب سمجھتے تھے، وہ قرآن سے اپنا ان کا رشتہ کتنا مضبوط تھا۔ اس روایت سے آپ سنیے کہ وہ پل صراط کا جب ذکر پڑھتے تھے تو اس پل صراط سے وہ نجات پانے کے لیے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے اتنے خوف زدہ ہوا کرتے تھے کہ آئیے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ غزوہ موتا میں شہادت پانے والے درباری شاعر جو ہیں اور عظیم جلیل القدر صحابی ہیں کہ جو غزوہ موتا میں تیسرے نمبر پر جن کو شہادت ملی تھی، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ۔ 2 جمعے میں نے آپ کے سامنے وہ پورا غزوہ موتا کا منظر آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب اس ہستی کو دیکھیے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ آپ اچانک رونا شروع ہو گئے۔ رونے لگے تو ان کی زوجہ نے دیکھا تو انہیں بھی رونا آ گیا، وہ رونے لگ گئی۔ تو آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کی بندی تم کیوں روتی ہو؟ اپنی بیوی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو روتا ہوا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ تو یہ ہے حقیقت ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ کر بھی رونا آ جاتا ہے۔ تو آپ نے جواب میں دیا، آپ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان یاد آ گیا جو کل آپ نے سماعت کیا تھا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے ہر ایک دوزخ کے اوپر سے گزرنے والا ہے۔ تو کہنے لگے مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں۔ اللہ اکبر، کیا اللہ کا خوف ان ہستیوں میں تھا۔ اس طرح ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو واعظ و نصیحت کرنے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے دیا کرتے تھے، یعنی دھکیل کر کہ میں ان کے قریب بیٹھوں۔ یعنی اتنا لوگوں کے اندر دین سیکھنے کا شوق ہوا کرتا تھا کہ حضرت امام حسن بصری جب لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تو لوگ ایک دوسرے کو دھکیل دیکھ کر آگے آنے کی کوشش کرتے۔ تو ایک دن آپ نے لوگوں کی یہ حرکت دیکھ کر آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، اے میرے بھائیوں، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گناہ گاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا، جب کم بوجھ والوں یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم تو پل صراط کو عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والوں کو یعنی گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ تم جاؤ جہنم میں گر جاؤ۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ اٹھانے والوں کے ساتھ
जहन्नम में घिर पड़ूंगा या थोड़े बोझ वालों के साथ पुल सिरात पार कर जाऊंगा। ये है वो अल्लाह की खुफिया तदबीर का खौफ कि मुझे नहीं पता। इसी तरह हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को कौन नहीं जानता, जिनको उमर सानी कहा जाता है और खलीफा आदिल हैं, कि आपकी एक लौंडी थी, वो सोई भी थी, वो नींद से बेदार होकर उसने अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कहने लगी कि मैंने ख्वाब देखा और ऐसा ख्वाब देखा। आपने कहा तूने क्या देखा ख्वाब में, वो ख्वाब मुझे बताओ। तो वो कहने लगी, लौंडी ने अर्ज़ किया कि मैंने जहन्नम को देखा, मैंने ख्वाब में देखा कि जहन्नम भड़क रहा है और उसकी पुष्ट पर पुल सिरात कायम कर दिया गया है। इतने में बनी उमैया के खलीफा अब्दुल मलिक को लाया गया कि वो पुल सिरात पर चंद कदम चला और जहन्नम में घिर गया। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक को लाया गया, वो भी चंद कदम चलकर वो भी जहन्नम में घिर गया। फिर खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को लाया गया, वो भी थोड़ी दूर तक पुल सिरात पर चलता रहा, लेकिन वो भी जहन्नम में औंधा होकर गिर पड़ा। फिर आपने बेकरार होकर पूछा कि फिर क्या हुआ, तो उस लौंडी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, फिर आप लाए गए। जब आपका सुना कि यानी मुझे लाया गया, अल्लाह अकबर, क्या अल्लाह का खौफ हुआ करता था कि जब अपना सुना कि मुझे लाया गया तो उस वक्त आपने एक चीख मार कर बेहोश हो गए। तो वो लौंडी, उनको भी क्या कुरान और हदीस सिखाया जाता था, तो उस लौंडी ने आपके कान के करीब आकर वो जाकर कहने लगी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको भी देखा कि आप पुल सिरात से गुजरे, लेकिन आप उससे ऐसे गुजर कर आप निजात पा गए, यानी खुदा की कसम आप सलामती के साथ पुल सिरात से पार हो गए। लेकिन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रावी कहते हैं कि पाँव पटक पटक कर चीख मार कर रोते रहे और अल्लाह की पनाह मांगते रहे। हमें भी चाहिए कि ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये कुरान जो बयान कर रहा है कि हर एक को गुजरना है, तो उस पुल सिरात के लिए हमें भी तैयारी करनी चाहिए और अपनी फ़िक्र ऐसी करनी चाहिए और ऐसे आमाल को ये कुरान दावत दे रहा है कि हमें ऐसे आमाल इख्तियार करने चाहिए कि जिसकी वजह से पुल सिरात से गुजरना आसान हो जाए। अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन से आमाल हैं कि जिसकी वजह से पुल सिरात से गुजरना आसान हो जाए, तो मैं इसका जवाब आपके सामने 3 हदीस मुबारक से देता हूँ कि अगर ये 3 काम कर लें तो इंशाअल्लाह मेरे आका ने ये 3 हदीस मुबारक में पुल सिरात उसके लिए गुजरना आसान हो जाएगा। हदीस पाक मुअजमुल कबीर में है, सुनिए हदीस पाक। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने गुज़श्ता रात अजीब मामलात देखे, उनमें से एक ये था कि मैंने अपने उम्मती को देखा कि जो पुल सिरात पर कभी घसीट कर चल रहा था, कभी घुटनों के बल चल रहा था, कि फरमाया कि इतने में दुरूद शरीफ आया जो उसने मुझ पर भेजा था, उसे उसने पुल सिरात पर खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उसने पुल सिरात को पार कर लिया। यानी दुरूद पाक की बरकत कितनी है कि मेरे आका कहते हैं कि दुरूद जो मुझ पर भेजा जाए, कल क़यामत के दिन पुल सिरात पर ये काम आएगा। आइए दूसरी हदीस पाक में आपके सामने रखता हूँ। किताबुल जामे फी आखिरिल मुसन्नफ में है कि ये हदीस पाक कि हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद हर परहेजगार का घर है और जिनके घर मस्जिदें हों, अल्लाह ताला उन्हें अपनी रहमत, रिज़ा और पुल सिरात से हिफाजत के साथ गुजार कर अपनी रिज़ा वाले घर यानी जन्नत की ज़मानत देता है। यानी जिसका शौक़ मस्जिद हो, जिसका हर वक्त उसका घर मस्जिद हो, कि जिसको मस्जिद में ही चैन आता हो, तो याद रखिए कि मेरे आका फरमाते हैं क्योंकि मस्जिद जो है ये रोए ज़मीन पर हर परहेजगार का घर है, तो मस्जिद में वैसे ही अल्लाह की रहमत, उसकी रिज़ा
اور یہ اس سب سے بڑھ کر میرے آقا نے فرمایا کہ پل صراط کے ساتھ وہ حفاظت کے ساتھ گزر جائے گا کہ جس نے اپنے دل کو مسجد کے ساتھ معلق رکھا اور مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہا۔ تیسری حدیث پاک معجم الاوسط میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی دو شاخیں بنا دے گا کہ جن کی روشنی سے فرمایا کہ اتنے عالم روشن ہوں گے کہ جنہیں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ تو تین باتیں ہمیں پتہ چلی، درود پاک، مسجد میں بکثرت آنا اور مسلمانوں کی پریشانی دور کرنا، یہ وہ تین کام ہیں کہ جو اگر ہم کریں تو یہ پل صراط پر گزرنے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے سنیے، فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں گروہ میں کس کا مکان بہتر اور مجلس اچھی ہے۔ یہ آیت مبارکہ نضر بن حارث اور اس کے جیسے جتنے کافر تھے قریش کہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کے یہ منکر تھے۔ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تھا اور یہ بتایا جاتا تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ ان جسموں کو سلامت لے کر آئے گا اور حشر میں لائے جائیں گے اور اس پر دلائل پیش کیے جاتے، تو ان دلائل کا یہ رد کیسے کرتے تھے؟ یہ کرتے یہ تھے کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ بناؤ سنگار کر کے، بالوں میں تیل ڈال کے، کنگھیاں کر کے، عمدہ لباس پہن کر، فخر و تکبر کے ساتھ ان دلائل کے جواب میں ان غریب مسلمانوں کے پاس آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے مسلمانوں کہ تم اپنی معاشی حالت پر غور کرو اور دیکھو ہماری معاشی حالت پر دیکھو کہ ہم اعلیٰ قسم کی رہائش میں رہتے ہیں، اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے ہیں، ہماری محفلیں تمہاری محفلوں سے زیادہ بارونق ہیں اور تمہارا حال ہم سے انتہائی برعکس ہے۔ تو اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اگر ہم غلط ہوتے، اگر ہم باطل ہوتے تو ہمارا حال بدتر ہوتا اور تمہارا حال ہم سے بہتر ہوتا۔ یعنی کہ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ جب آیات نازل کی جاتی، قرآن بتاتا ہے، دلائل پیش کیے جاتے تو کافر اس میں غور و فکر کرنے کے بجائے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ اپنے مال و دولت پر، اپنے لباس و مکان پر فخر و تکبر کیا کرتے تھے۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو دلیل بیان ہوئی وہ دلیل کافروں کے لیے ہوئی، لیکن فی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے زمانے کے بھی جتنے کافر ہیں اور ان کافروں سے مرعوب لوگ جو ہیں مسلمان، جن کو کہتے ہیں جو لبرل ٹائپ کے مسلمان ہیں، کہ جن کو انگریزوں کا یا یورپین نظام بڑا پسند آتا ہے، جن کو اسلام کا نظام پسند نہیں آتا، جن کو اسلام پسند نہیں، تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہی دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کافروں کی دنیاوی اور سائنسی ایجادات کو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ترقی کی یہ مثالیں ہیں، اور قرآن یعنی قرآن کا جو فلسفہ ہے، قرآن کی جو تعلیمات ہے، اس سے متعلق اور دین اسلام سے متعلق مسلمانوں کے دلوں میں وہ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی عیش و عشرت کو آخرت کی بہتری کی دلیل بنانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ان مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ کافروں کی چیزوں کو دیکھ کر وہ دلیل نہ بنایا کریں، حالانکہ یہی چیزیں کبھی وبال آخرت بن جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنی حقیقی بہتری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی۔ اب اس کا بھی جواب دیا اللہ نے کہ جو یہ کافروں نے یہ کہا تھا نا مسلمانوں کے کس کا مکان بہتر ہو، کس کی مجلس اچھی ہے، اب اللہ رب العالمین نے اس کا اگلی آیت میں پھر جواب دیا، فرمایا
کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دی جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے بھی زیادہ اچھے تھے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ان کافروں کا رد کرتے ہوئے کہ یہ جو تیار ہو کر مسلمانوں کے سامنے فخر و تکبر سے آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے مسلمان بھی کہیں ان سے مرعوب نہ ہو جائیں یا وہ بھی اپنا دین ایمان چھوڑ کر ان کے پاس ان کی گود میں جا کر نہ بیٹھ جائیں، تو فرمایا دنیاوی مال و دولت یا عزت اور شہرت ہونا کسی کے حق ہونے پر دلیل نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ ان سب کے لیے بھی ہے کہ جو جعلی پیروں کے بھی ہتھ کٹے چڑھ جاتے ہیں کہ کسی کا لباس دیکھ کر، عزت دیکھ کر، دولت دیکھ کر، شہرت دیکھ کے ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں، چاہے وہ غلط کریں، صحیح کریں، کالا کریں، سفید کریں، ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم سے بھی پہلے زیادہ مالدار لوگ آئے ہیں، انہوں نے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط رہائش گاہ بنائے ہیں۔ قارون کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، ان کے جتنے ساتھی تھے ان کو دیکھ لو کہ ان کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا کہ انہوں نے خوبصورت مکانات بھی بنائے، مضبوط مکانات بنائے، لیکن اللہ نے ان کے سارے خوبصورت، سارے مضبوط مکانات کو تباہ و برباد کر دیے، اور ان سب کو بھی اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ لہٰذا فرمایا تم بھی غور کرو اور اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ مال و دولت کا ہونا یہ دنیاوی کامیابی کی دلیل نہیں۔ اس کی کچھ جھلک علماء نے لکھا اس بات پر کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلطنت ایسی بھی گزری ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اس کی حکومت میں سورج کا غروب نہ ہوتا تھا، لیکن آج وہ چھوٹے سے رقبے میں رہ گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک ملک ایسا بھی تھا کہ جو پوری دنیا کا یعنی آدھی دنیا کا مالک بننے کا دعویٰ کرتا تھا۔ میں اس کا نام علماء نے نہیں لکھا، لیکن یہ تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ پوری آدھی سلطنت کا یعنی دنیا کا مملکت کا وہ مالک بننے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں تباہ کیسے کیا؟ وہ تباہ ایسے ہوئے کہ کمزور سے ملک سے ذلیل و خوار کر کے ان کو نکال دیا گیا، اور اب دوبارہ وہ اپنی روٹی پانی کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العالمین دنیا میں دکھاتا ہے کہ مال و دولت، یہ سلطنت، یہ حکومت ہونا یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فخر و تکبر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، میرے مولا ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ مولائی کریم درس قرآن سنانے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ۔ مولائی کریم، یہ قرآن تیرا پیغام ہے، میرے مولا اس کو سیکھنا سکھانا بھی ہمارے لیے ضروری۔ رب کریم ہمارے لیے اس کو سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، سمجھنا سمجھانا آسان کر دے، عمل کرنا آسان کر دے۔ مولائی کریم اپنی زندگیوں میں اس کو مولائی کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن حکیم کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر کی مولائی کریم ہمیں توفیق عطا کر دے۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، پل صراط پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں پل صراط کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کی وحشت سے، قبر کی تنہائی سے، قبر کے مولائی کریم عذاب سے ہمیں پناہ عطا فرما، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو مولائی کریم اپنے محبوب کے صدقے میں قبول فرما۔ یہ درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں، جس کے دل میں جو مراد ہو اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔